बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हमारे तीन मौज़ूआत हैं। एक तो हम बात करेंगे कि इहाता अदालत से इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद अब उस के SOPs के हवाले से एक बड़ी तब्दीली आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो गिरफ्तारी दुरुस्त करार दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कलादम करार दिया था और दुरुस्त करार नहीं दिया था। अब बाकायदा तौर पर एक नई बड़ी तब्दीली आई है। इस हवाले से आपसे जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा PTI के जो पुराने चेहरे हैं वो कचहरी में इकट्ठे नज़र आए। उन्होंने बात भी की। उनके खिलाफ केसेस क्या हैं, क्या उनके तासुरात क्या हैं, और वो आपके सामने रखेंगे। और क्या ये PTI के पुराने चेहरे भी PTI में वापस आ सकते हैं? इमरान खान इस हवाले से क्या कहते रहे हैं जब हम अडियाला जेल जाते रहे हैं? इससे मुतल्लिक जब हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो शेर अफजल मरवत हैं, 9 मुंतखब MNA हैं PTI के, उनको शोकाज भी हुआ। फिर उन्होंने रात गए जो है वो एक जफ्फी भी डाली, प्यार मोहब्बत की जफ्फी जो है वो जो बैरिस्टर गौहर है, उनको चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर। अच्छा, शेर अफजल मरवत जो है इनके हवाले से माजी में भी तकरीबन 1.5 माह पहले भी एक मामला आया था, तो उस पर इमरान खान ने क्या तबसरा किया था, उस पर खसूसी तौर पर हम जो है वो बात करेंगे। इन तीनों मामलात पे बात करते हैं। और इस में जाने से कबल आप हमारा जो YouTube चैनल है नाजरीन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वो आप टल्ली दबाएंगे तो आपको हर वीडियो जो है वो फौरी तौर पर मिल जाया करेगी। फीडबैक और कमेंट ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ उनको गिरफ़्तार किया गया था। जो उसकी दायरी ब्रांच है वहाँ पे पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। इमरान खान वहाँ पे आए थे ज़मानत लेने के लिए। फिर आपको पता है 9 मई के वाक़यात, 9 मई के बाद क्या हुआ। 9 मई के जो केसेस हैं वो अभी तक जो है वो चल रहे हैं। इस वजह से PTI की टॉप की लीडरशिप, PTI की जो लोग मुलविस थे इस तमाम मामलात में, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, अभी भी जारी हैं। इमरान खान के खिलाफ रावलपिंडी में 12 केसेस थे, लाहौर में केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से। अगरचे उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं, लाहौर के केसेस में अभी ज़मानतें रहती हैं, लेकिन अभी भी केसेस मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने दुरुस्त करार दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलदम करार देकर वापस भेजा था और ये कहा था कि इहाता अदालत से, मतलब जो अदालत के अंदर जो मुलजिम आ जाता है वहाँ से उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जो इंसाफ के हुसूल के लिए आ रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी थी कि जो बंदा जो है वो इंसाफ के हुसूल के लिए या ज़मानत के लिए अदालत के पास आता है, तो अगर वहाँ पे ही उसके पास प्रोटेक्शन ना हो तो फिर वो कैसे उसको जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, उसका कैसे अपने आप को सेफ समझेगा अगर अदालत में भी उसके लिए जो है वो ये सेफ जो है वो महफूज जगह नहीं है। तो इस पर बड़ी डिबेट भी हुई थी। फिर अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। पिछले दिनों हुआ ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खातून अपने बेटे के केस में आई, तो केस के दौरान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। जब कमरा अदालत से निकली तो इहाता अदालत, मतलब एक होता है कमरा अदालत, फिर इहाता अदालत, फिर उसके बाद मेन गेट के बाहर जब जाते हैं तो वो अदालत से बाहर आप चले जाते हैं। तो जब इहाता अदालत में थी तो CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता था, हमने देखी वो CCTV फुटेज, कि उसको खातून को पुलिस एहलकार जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अदालत बुलाती है, अदालत सख्ती करती है, उसको जो है वो एक जो है वो नोटिस करती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था कि आप जवाब दें, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आपने इहाता अदालत के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया किसी खातून को या किसी भी मुलजम को। तो उस पर फिर पुलिस हुकाम को भी बुलाया गया। पुलिस हुकाम ने, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने माजरत भी की, पुलिस हुकाम ने भी माजरत भी की। और उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उनको ये कहा कि आप SOPs बनाएं कि आज के बाद इंसाफ की दहलीज पर, इंसाफ के हुसूल के लिए कोई भी मुलजम अगर अदालत आएगा तो उसको आप इहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो उस पर अब जो इस्लामाबाद की पुलिस है उन्होंने जो ये एक SOPs बना दिए हैं, मतलब लाइक जिस तरह इमरान खान का वाक़या हुआ था अब उस किस्म के वाक़यात जो है वो नहीं होंगे, या इस खातून का वाक़या हुआ कि इहाता अदालत से गिरफ्तारी हुई, अब उस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। स्ट्रिक्टली इस्लामाबाद पुलिस ने IG इस्लामाबाद के दस्तखत के साथ, असिस्टेंट IG के दस्तखत के साथ
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس او پیز جمع کرائے ہیں، جس کے مطابق اب اسلام آباد کی جو احاطہ عدالت ہے، عدالتوں کے احاطے سے کسی بھی ملزم کو انصاف کے حصول کے لیے آئے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، چاہے جائے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، عدالت کہہ دے، عدالت کی توہین کرے، کوئی ایسی جو ہے وہ انہونی ہو جائے تو وہاں تو گرفتاری بنتی ہے، لیکن ایک بندہ سموتھلی لا کے مطابق ایک جو ہے وہ عدالت آئے اور احاطہ عدالت کے اندر موجود ہو، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا آپ تک ضرور جو ہے پہنچاؤں۔ مفاد عامہ کا بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرا ٹاپک جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر میں بات کروں گا جو پی ٹی آئی کے پرانے چہرے ہیں وہ اسلام آباد کچہری میں اکٹھے ہوئے، ان میں فیصل جاوید ہیں، خاص طور پر اسد عمر ہیں، اس کے علاوہ علی آوان ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہزاد وسیم ہیں، سیف اللہ نیازی ہیں، ایون وہاں پہ جو شیخ رشید ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ کیسز ہیں بنیادی طور پر ناظرین، یہ وہ کیسز ہیں جو تھوک کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے جو اسلام آباد کی پولیس ہے اندھا دھند بناتی رہی ہے۔ مطلب کسی ایک جگہ بھی چھوٹا سا پروٹیسٹ ہو گیا، پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈال دو، چھوٹا سا معاملہ ہوا ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹاپ سے لے کر نیچے تک ڈال دو۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جن کیسز میں، اور ان کیسز کا پہلے دن سے میں کہتا رہا ہوں، ان کیسز کا کوئی فیٹ نہیں ہوتا، ان کیسز کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، ان کیسز کی فائل میں کچھ نہیں ہوتا، صرف کس کا وقت ضائع ہوتا ہے؟ پولیس کا اپنا، پراسیکیوشن کا وقت ضائع ہوتا ہے، عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ عدالتیں جو یہی وقت جو ہے وہ عام جو سائلین ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سال ہا سال سے کیسز جو ہے وہ التوا میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک سالڈ جو ٹائم ان کو ملنا چاہیے وہ ٹائم ان پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے کیسز کا جو پولیٹیکل نیچر کے کیسز آپ بنائیں، لیکن وہ اس کیسز میں سالڈ تو ہونا، ایسا نہیں ہے ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ کیس بنائیں گے تو 1 سے 1.5 سال بعد وہ کیس ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی فیٹ نہیں ہوگا۔ صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فائنینشلی بھی ظاہر سی بات ہے لاس ہوتا ہے، وقت کا جو ہے وہ بہت بڑا ضیاع ہوتا ہے، عدالتوں کا بھی، پراسیکیوشن کا بھی، پولیس کا بھی، اور جن کے خلاف یہ کیس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کیسز جو ہے اسی نوعیت کے ہیں اور اسی نوعیت کے تھے۔ کل بھی مطلب اسد عمر صاحب کی بھی باریت ہو گئی، اس میں ڈاکٹر شہزاد وسیم کی بھی ہوگی، اب علی آوان جو ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دائر کر دی ہے، فیصل جاوید نے بھی دائر کر دی۔ الٹیمیٹلی اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بریت ہونی ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یہ وقت کا ضیاع بنیادی طور پر ہونا نہیں چاہیے۔ کل جہاں وہاں پہ آئے ہوئے تھے جو یہ فیصل جاوید ہیں، آپس میں بات چیت تو انہوں نے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ چکے ہیں، کچھ اندر ہیں، کچھ رپوش تھے، کچھ کو پارٹی پالیسی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ڈیفینیٹلی ہیں ان کے مد نظر، یا کچھ کو پتہ ہے، الٹیمیٹلی وہ پیچھے رہ کے پارٹی پالیسی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر جو ہیں فیصل جاوید ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے جو گفتگو کی اس کے تھوڑا سا میں چنک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تمام بے گناہ جو قیدی ہیں وہ جلد رہا ہوں گے۔ عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑ کر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ دعا ہے جتنے بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس چلے جائیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، قانون نام کی چیز ہونی چاہیے۔ 180 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہوئی ہیں، جس کو عوام نے وینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ عمران خان کے سارے کیسز بوگس ہیں، وہ جلد باہر آئیں گے۔ عدالتوں کے سامنے ہمارے لوگ پیش ہوتے ہیں، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مراد سعید سے کوئی رابطہ نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے امان میں رکھے۔ بلہ بند، لیڈر بند، کارکن بند، لیڈرشپ بند، مگر عوام کے حوصلے بلند۔ زندگی سب کو ختم ہونی ہے، دنیا فانی ہے، بس اللہ کی ذات نے ہی رہنا ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے لوگ جو ہے وہ کتنے خوش ہیں، اور عدل و انصاف جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں الیکشن مہم جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بھی بات کی اور دیگر لوگوں نے بھی بات کی، اور آپس میں یہ موجود تو تھے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس طرح کا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھے، اس طرح کی بات جو ہے وہ آپس میں نہیں تھی۔ لیکن یہ تمام لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے کل، ایک جو مختلف کیسز تھے پی ٹی آئی کے مشترکہ کیسز، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پیٹرن کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کو جو وہ ڈال دیں آپ جو ہے وہ آگے بڑھا کر۔
اچھا، اس کے علاوہ آخری جو بات آپ نے کرنی ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ شیر افضل مروت جو ہے تقریباً 1.5 ماہ پہلے جب انہوں نے ایک بات کی تھی کراچی میں، تو کراچی میں وہ مہم چلا رہے تھے، تو عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی ہے اور پارٹی بڑی اس پہ ناراض ہے. تو یہ 1.5 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جذباتی ہیں، ان کو جو ہے وہ کراچی سے کوئٹہ جانا ہوتا ہے تو وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جذباتی پن کی بات کر رہے تھے. تو جذباتی پن اسی طرح انہوں نے ابھی جو بات کی تھی 2 دن قبل کہ جو بیرسٹر گہور ہیں انکمپیٹنٹس ہیں، ان کی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ جنٹل مین ہیں. تو اس پر جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، انہوں نے اس کو شوکاز کیا کل. تو شوکاز کرنے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد ہی وہ نظر آئے کہ جو G8 میں پی ٹی آئی کا جو آفس ہے وہاں پہ وہ بیرسٹر گہور سے جو ہے وہ بڑے ملے اور مطلب اچھے طریقے سے پرتپاک طریقے سے ملے، جس میں دونوں خوش بھی نظر آ رہے ہیں. تو بظاہر انہوں نے اس پہ بات بھی کی، لیکن یہ پارٹی پالیسی تو الٹیمیٹلی آپ کو فالو کرنی ہوتی ہے، آپ جس طرح بھی ہوں. تو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے ملوں گا، پھر شوکاز کا جواب دوں گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ملنا جو ہے وہ کم سے کم اس جو ایک ہیٹ تھی اس کو کم کر دے گا یا ختم ہی بظاہر جو ہے وہ کر دے گا، بظاہر ایسے لگتا ہے. تو یہ تھے 3 آج کے موضوعات. آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آئندہ جو ہے آئندہ ہفتے کے حوالے سے آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بڑے اہم کیسز جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، فیڈ بیک دیں، کامنٹ کریں، سوال ضرور کیا کریں. سوالات جو بھی ہوں گے میں جواب دے دیا کروں گا. بہت شکریہ.